بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا 24واں ایپیسوڈ نمبر 24، علم کلام کے نکات کا تسلسل جاری ہے، جس کا دوسرا نقطہ مولانا مودودی کے کارنامے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تھیوری اور پیراڈائم کی سطح پر کام کیا ہے اور اسلام کی متفرق تعلیمات بتانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسلامی تصورات کی بنیادوں پر مکمل اور منظم نظریہ کھڑا کیا ہے۔ تھیوری تصورات کے منظم ڈھانچے کا نام ہے۔ ایک ذہین مفکر جب واقعات اور احوال پر غور کرتا ہے تو ان کی توجیحات کا ایک ایسا منظم خاکہ اور ایک ایسی آفاقی اسکیم تیار کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کے بے شمار واقعات اور احوال کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، مستقبل سے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے اور آئندہ کسی بھی واقعے کے متعلق کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اکثر تھیوری میں تجریدی تصورات پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں مخصوص اور اکثر منفرد اور نئی اصلاحات کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا مولانا مودودی نے خلافت راشدہ اور بنو امیہ کی تاریخ اور اس زمانے میں پیش آئے واقعات کی بنیاد پر خلافت و ملوکیت کی ایک پوری تھیوری تعمیر کی اور اس تھیوری کو خلافت، ملوکیت وغیرہ اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے واضح کیا، یا تحریک آزادی ہند کے زمانے کے احوال و واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے اسلامی سیاست کی تھیوری تعمیر کی۔ ابن خلدون کی حسبیہ کی تھیوری پیش کی، یا امام غزالی نے اخلاق کی ایک پوری تھیوری پیش کی اور شہوت، حکمت اور غضب کی اصطلاحات سے اس تھیوری کی وضاحت کی۔ تھیوری کی تعمیر کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تھیوری بن جائے تو تفصیلات کا تعین بھی آسان ہو جاتا ہے اور اثبات بھی۔ کارل مارکس کا ورلڈ ویو ہم کو معلوم ہے۔ اس ورلڈ ویو کی بنیاد پر اس نے تاریخ میں جدلیاتی مادیت، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی تھیوری پیش کی۔ اب ہر مارکسی مفکر کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس تھیوری کی بنیاد پر ہر تاریخی واقعے کی توجیہ کرے اور مستقبل کی پیشن گوئی کرے۔ اسی طرح سماجیات میں اس نے معاشی جبریت، اکانومک ڈیٹرمنزم کی تھیوری پیش کی۔ نو مارکسی مفکرین نے اس میں ترمیم کی اور فرانسیسی مفکر لوئس التھوس نے زائد جبریت، اوور ڈیٹرمنزم اور اضافی خود مختاری، ریلیٹو اٹانومی جیسی نئی سماجی تھیوریز پر تشکیل دی۔ مولانا مودودی نے سیاسی سطح پر تھیوری کی تعمیر کا کام مکمل کیا ہے۔ حاکمیت و شریعت الہ، خلافت جمہور، عالمگیر انسانی قوت، حکومت الہیہ، اقامت دین وغیرہ اس تھیوری کے کچھ اہم عنوانات ہیں۔ دیگر محاذوں پر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے ذہن میں تھیوریز کا مکمل خاکہ موجود تھا اور ان کی تصنیفات میں تعلیم، معیشت، تہذیب اور تاریخ کی تھیوریز کے سلسلے میں واضح اشارات ملتے ہیں۔ میرے خیال میں اسلامی فکر کے سامنے ایک اہم چیلنج یہ ہے کہ کنسٹرکشن تھیوری کے اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ معاشیات میں تو یہ کام ہوا ہے۔ تعلیم میں اسماعیل راجی، الفاروقی اور دیگر بے شمار اداروں اور دانشوروں کی گراں قدر کوششوں اور ناقب العطاس کی چشم کشا تحریروں کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ منظم تھیوری کی تشکیل کا کام ابھی بھی باقی ہے، اور ان میں سے کسی کا کام بھی شاید اس سطح کا نہیں ہے کہ ہم اسے ایسنشیلزم ایجوکیشنل یا کریٹیکل پیڈاگوگی یا مونٹیسری میتھڈ یا والڈورف میتھڈ وغیرہ کے مقابلے میں پیش کر سکیں۔ تاریخ اور تہذیب میں بھی یہ کام نامکمل ہے۔ نفسیات میں سیگمنڈ فرائڈ کے گمراہ کن نظریات کا کوئی متبادل ہم پیش نہیں کر سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سماج کی کوئی مبسوط تھیوری تشکیل نہیں پا سکی۔ حالیہ دنوں میں امریکی ایرانی مصنف سید حسین نصر، ترکی مصنف فتح اللہ گولن اور طارق رمضان نے، اور ماضی قریب میں استاذ مرتضیٰ مطہری اور ڈاکٹر علی شریعتی نے کچھ اچھی تھیوریز پیش ضرور کی ہیں، لیکن غالباً یہ نظریات تحریک اسلامی کے فکر کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ تھیوری اور خاص طور پر مولانا مودودی، ابن خلدون، امام غزالی اور کارل مارکس وغیرہ کے متذکرہ طرز کی گرینڈ تھیوریز کی تشکیل ایک عبقری کام ہے، اور عبقری مفکرین روز روز نہیں پیدا ہوتے، لیکن اس طرح کے بڑے مفکرین کے دیے ہوئے اشارات کی بنیاد پر اجتماعی کوششوں کے ذریعے اس کام کی تکمیل بآسانی ہو سکتی ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ نو مارکسسٹ میں فرینکفرٹ اسکول، نیو لبرلزم میں شکاگو اسکول وغیرہ افراد کے کارنامے نہیں ہیں، بلکہ اجتماعی اداروں کے کارنامے ہیں جن کی تھیوریز نے دنیا پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ خود ہمارے حلقوں میں اسلامی معاشیات میں جو کام ہوا ہے وہ زیادہ تر اجتماعی سطح پر ادارہ جاتی کوششوں کے ذریعے ہوا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے تو اسلامی فکر میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ، اسی سے ملتی جلتی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو بہت شرح و بسط کے ساتھ یہ نہیں بتا سکے کہ ہمارے خوابوں کی دنیا کیسی ہوگی۔ ہمارے بہت سے خواب ابھی بھی بہت مہمل اور غیر واضح ہیں۔ اس عدم وضاحت کی وجہ سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کو ٹائم مشین میں بٹھا کر 1400 برس پہلے کے تمدن میں لے جانا چاہتے ہیں۔
اور کسی کا خیال یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو اسامہ بن لادن اور طالبان کا افغانستان بنا دینا چاہتے ہیں۔ کوئی ہمارے حق میں بہت کشادہ دل واقع ہوا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم آیت اللہ خمینی والا ایران چاہتے ہیں۔ نظریاتی تحریکوں کی ایک بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ واضح خواب دیکھیں اور دنیا کو دکھائیں۔ خواب دکھانے کا یہ کام بہت وسیع الاطراف اور ہمہ تخصصی ملٹی ڈسپلنری کام ہے۔ نصف صدی قبل مارکسیوں نے یہ کام بہت خوبصورتی سے کیا تھا، اور فلسفے سے لے کر لوگ گیتوں اور تھیٹر اور ناچ کی محفلوں تک کوئی ذریعہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ فلسفہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، معاشیات، نفسیات وغیرہ میں ان کی اپنی مستقل تھیوریز تھیں۔ پالیسیز اور مسائل پر ان کے واضح موقف تھے، اور اس کی تائید میں بھی بھرپور لٹریچر تھا۔ فلمیں تھیں، ناول تھے، افسانے تھے، شاعری تھی، اور ادب عالیہ و فنون لطیفہ کے ذریعے ایک عام آدمی کو بھی انہوں نے اپنی مطلوب دنیا کی جھلک دکھا دی تھی۔ اردو شاعری ہی میں دیکھ لیجئے، فیض، مجاز، ساحر وغیرہ نے کس خوبصورتی سے پرو لتاری دنیا کے مناظر دکھائے ہیں۔ مجبور بڑھاپا جب سونی راہوں کی دھول نہ پھانکے گا، معصوم لڑکپن جب گندی گلیوں میں بھیک نہ مانگے گا، حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ سنسار کے سارے محنت کش کھیتوں سے ملوں سے نکلیں گے، بے گھر بے در بے بس انسان تاریک بلوں سے نکلیں گے۔ دنیا امن اور خوشحالی کے پھولوں سے سجائی جائے گی، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت زور و شور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تھیوریز کی تعمیر کا کام ہو، تھیوریز کی روشنی میں پالیسیوں پر ریسپانس کا اور متبادل آئیڈیاز کی تخلیق اور پیشکش کا کام ہو۔ ادب عالیہ کا بڑے پیمانے پر ہمارے خوابوں کی دنیا دکھانے کے لیے ادبی لطافتوں کی بھرپور رعایت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس غرض کے لیے فلمیں بنیں، فائن آرٹ کا استعمال ہو، یہاں تک کہ لوگ ہمارے خوابوں کو اور ہمارے خوابوں کی دنیا کو سمجھ جائیں۔ یہ کام عمومی طور پر عالمی سطح پر بھی ہونا چاہیے، اور ہندوستان کے مخصوص احوال کے پس منظر میں بھی۔ ہمارے ملک میں اے پی جے عبدالکلام سمیت بہت سے لوگ ہیں جو ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور نالج اکنامی کی دولت سے مالا مال سپر پاور ہندوستان کا خواب دکھا رہے ہیں۔ اے پی جے عبدالکلام کی کتاب ایک لمبے عرصے تک ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں شامل رہی ہے۔ اس خواب میں شہری ہندوستان بڑی کشش محسوس کر رہا ہے، لیکن اس ملک میں غریب عوام کی عظیم اکثریت اپنے آپ کو اس خواب سے نہیں جوڑ پا رہی ہے۔ ہندوستان کے ایک شہری کی حیثیت سے ہمارے خوابوں کا ہندوستان کیا ہے، اس کی صورت گری اور وضاحت آج بھی باقی ہے۔ چوتھا نقطہ، جائزے کا ایک زاویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ مستقبل قریب میں ہمارے اور باقی دنیا کے درمیان اصل بحث طلب موضوعات کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں۔ ان موضوعات پر بھرپور تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ جائزہ ملک کی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور عالمی سطح پر بھی۔ خدا کے وجود کی بات آ چکی ہے، اس کے بعد میرے خیال میں اہم ترین متنازعہ موضوع مذہب اور مذہب کے دائرے کا موضوع ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی میں مذہب کا فعال کردار انسانیت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ یہ سوال آئندہ کئی دہوں تک دنیا کے دانشورانہ افق پر چھایا رہے گا۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ تبدیلیاں بھی اس بحث کو اور گرمائیں گی۔ میڈل ایسٹ یعنی کہ مشرق وسطیٰ، ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص عالمانہ طریقوں سے اور مخالف ذہن اور اس کے تحفظات کو اچھی طرح سمجھ کر اس بحث میں فعال حصہ لیا جائے۔ اب دنیا کا منظرنامہ بڑی حد تک بدلا ہوا ہے۔ سیکولرزم کے حق میں پہلے جیسا جوش و خروش باقی نہیں ہے۔ فرانس جیسے ملک میں بھی پازیٹیو لیسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور سابق صدر فرانس نکولاس سرکوزی جیسا متشدد سیکولرسٹ بھی برسر عام یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد کے بغیر وجود میں آنے والی اخلاقیات ناپائیدار بھی ہے اور سوسائٹی کے لیے خطرناک بھی۔ دوسری طرف مذہب سے آزاد اجتماعی زندگی کا 300 سالہ طویل تجربہ اپنے تمام حسن و قباح کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ان 300-400 سالوں میں خود مذہب کے صحیح و غلط استعمال اور اجتماعی زندگی پر اس کے اثرات کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ان تجربات کی بنیاد پر بہت سے سیکولر دانشور بھی مذہب اور ریاست کے درمیان تعلق کی اثر و نو تعین کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بحث کو اسلامی تحریک کے دانشور نئے زاویے دیں اور یہ ثابت کریں کہ 21ویں صدی کے باشعور انسان کو مذہب کے تئیں خوف و احتیاط کے اس رویے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جو یورپ کی نشاط ثانیہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا، اور یہ کہ اجتماعی زندگی میں مذہب کا تعمیری اور مثبت کردار انسانیت کی بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور اس کا عملی ماڈل اسلام پیش کر سکتا ہے۔ اس سلسلے کی جو الجھنیں جدید سیکولر ذہن محسوس کرتا ہے، انہیں اور زیادہ تفصیل اور دلائل کے ساتھ رفع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان الجھنوں کا قابل عمل پیش کیا جائے۔ آنے والے آڈیو میں اگلے نکات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ 24واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔